اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ناظرین، یہ 29ویں رکوع کے سورہ البقرہ کی آیات ہے۔ آیت نمبر 229 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو جو اصل میں انسانی معاشرے کی بنیاد ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے، ہدایت کی ہے، تاکہ معاشرے میں فتنہ اور فساد اور جھگڑا اور خرابی پیدا نہ ہو سکے۔ اگر تعلقات آپس میں قائم نہیں رہ سکتے تو فرمایا طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح اپنی عورت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کر لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ دنیا کے کسی قانون میں اس طرح سے بات نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کسی ریلیجن میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کے رشتے اور تعلق توڑنے میں بھی ایک نہایت اخلاق کا اعلیٰ اور احترام کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، اور رخصت کرتے ہوئے تم ایسا نہ کرنا، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت اس سے مستثنیٰ ہے کہ زوجین یعنی میاں اور بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے زیادتی نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی بڑے ظالم ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو ظالم کا لفظ ہے یہ قرآن میں عربی میں شرک کے لیے بھی آیا ہے، تو اتنا بڑا یہ وارننگ ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنے باہمی تعلقات میں اخلاق کو اور باہمی احترام کو اور عزت کے اور احترام کے اور ایک دوسرے کے ساتھ احساس کے رشتے کو قائم رکھیں۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے بیوی کو تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ بیوی اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی، سوائے اس کے الا یہ کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے یا اپنے
بغیر کسی اس کے ان کا تعلق قائم نہ رہ سکے اور پھر وہ طلاق دے دیں، تب وہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر اور عورت اپنے دونوں یہ خیال کریں کہ حدود اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی سلطنت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو یا اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو بھلے طریقے سے یا تو ان کو روک لو یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں روکے نہ رکھو کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے، کتنی بڑی نعمت سے تم کو سرفراز کیا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ تم اپنے باہمی تعلقات میں اخلاقیات کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعلق کے رشتے کو قائم رکھو اور ظلم اور زیادتی سے باز آ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم نے اگر عورت کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، طلاق دینے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک عورت اگر 3 دفعہ طلاق ہونے کے بعد آپ دوبارہ زبردستی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر کے اپنے انڈیپینڈنٹلی باہمی تعلقات قائم نہ رہنے کی صورت میں طلاق اگر ہو جائے نیچرل وے میں، قدرتی وے میں، یہ کاروبار جو مولویوں نے شروع کیا ہے اس کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا کہ یہ جو ہے یہ جو نقلی نکاح کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ واپس میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مذاق اڑاتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی حدود کی شدید ترین خلاف ورزی ہے، اور اللہ کے قانون کو سراسر مذاق اڑانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس بات کا تم خیال رکھو، جان رکھو کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہارا جو تعلق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت اور کتنا لطف تمہارے لیے رکھا ہے، اور اگر تم اس کو احساس کرو تو تمہارے لیے شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، بجائے اس کے کہ تم اللہ کی آیتوں کو مولویوں کی طرح کھیل بناؤ اور اس کو اپنے روزگار کا اور اپنے کاروبار کا ذریعہ بناؤ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔